یار یہ انگریز کیوں نہیں جادو کرتے یار؟ ہم نے تو نہیں دیکھا یار کوئی انگریز جو ہے وہ کسی سفلی والے بابا کے پاس جاتا ہو یا کہیں جاتا ہو تو 100 میں میرا اپنا گھمانے کے 4 عامل ہو. جب محبوب آ جاتا ہے قدموں میں. کہاں آتا ہے؟ 50,000 اس نے لیے, محبوب بھلے قدموں میں نہ آئے مگر آپ ماں کے قدموں میں گر گئے, میرے 50,000 تباہ ہوا ہے. وہ پہلی پریشان ہوتا ہے پھر مالی پریشان بھی ہو جاتا ہے. ہم لوٹتے کب ہیں؟ ہم لوٹتے اپنی لالچ سے. اس وقت بھی میرے ساتھ 50,000 جنات موجود ہے یہاں, ٹھیک ہے. اب یہ جلا رہے ہیں یار یہ فالتو جنات ہیں ان کے یہاں تو, اور میں روز جلا رہا ہوں 5 جن مارتا ہوں, کبھی 10 جن مارتا ہوں. وہ تو پورا قبیلہ ہے آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے. جن آدمی پہ کیوں آ رہا ہے؟ آدمی جن پہ کیوں نہیں جا رہا؟ السلام علیکم ناظرین, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج جو میرے مہمان ہیں یہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور یہ رہ چکے ہوسٹ بھی ہیں, اور آج کل جو کام کر رہے ہیں وہ بھگا رہے گھوسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھوڑا سا میں نے ایک تجسس کریٹ کیا ہے, اور تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ خیال تو آ گیا ہوگا کہ جب کوئی گھوسٹ بھگا رہا ہے یعنی جن بھگا رہا ہے, صحیح ہے, تو کچھ نہ کچھ پھر ان کا تعلق جو ہے روحانیت سے اور روحانی معاملات سے بھی ہوگا. تو اسی طرح کے ہمارے جو ہے آج کے گیسٹ ہے, آپ کو میں انٹروڈیوس کرا دوں. ہمارے آج کے گیسٹ زبیر بھائی, میں زبیر بھائی کہتا ہوں ان کو, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ میری ان کے ساتھ فرینڈ ہے تو میں ان کو زبیر بھائی بولتا ہوں. کیسے زبیر بھائی؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے خیریت سے؟ الحمد للہ. کیا پڑھ رہے؟ ضرورت ہے وقت پڑھتے ہیں فارغ وقت میں. ابھی تو لیکن فارغ نہیں ہے نا, ہمارے پاس آئے ہوئے, ابھی تو بزی ہو گئے. آپ گفتگو کریں انشاءاللہ آپ کو بالکل جواب ملے گا ساتھ ساتھ. اچھا یہ بتائیں, جی جی آپ ایک ٹائم پہ آپ نے ہوسٹنگ بھی کی, جی جی ماشاء اللہ سے آپ کا بزنس بھی ہے, جی اللہ. اور یہ اچانک سے یہ سب ایک سائڈ, اور یہ روحانیت کے معاملات میں کیسے اچانک چلے گئے؟ اصل میں اچانک نہیں ہوتا کوئی کام, پلان کرنا پڑتا ہے, سارا سلسلہ ہوتا ہے. اصل میں بہت پرانی بات ہے کہ کوئی سمجھ لیں 8-10 سال پرانی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فراڈ ہوا. فراڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عامل سے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کا علاج وغیرہ کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان کا علاج کروں گا, اور ساری چیزیں بتائی اور سب کچھ کیا, اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی میں پیسے لوں گا, اور پیسے بھی لاکھوں میں, 1,000-2,000 نہیں بولے انہوں نے. اچھا مانگے اس طرح انہوں نے پیسے کے, لگا کہ بھائی یہ بندہ کام کرنے والا ہوگا اور کچھ کرے گا. تو بہرحال انہوں نے پیسے لیے اور کہا انشاءاللہ یہ 7 دن میں ہماری مطلب جو کزن تھی وہ صحیح ہو جائیں گے. تو وہ 7 دن میں وہ صحیح تو ماشاءاللہ نہیں ہوئی, مگر جو پیسے تھے وہ لے کے وہ غائب ہو گئے. پیسے صحیح ہو گئے پورے؟ بالکل پیسے مکمل طور پہ صحیح کر دی انہوں نے, اور وہ غائب ہو گئے. پھر فون کرتے رہے, رابطہ کرتے رہے, ان کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی. ان کے ساتھ یہ ہونے لگا کہ ان کے جو وائٹ سیل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. اچھا ڈاکٹر چیک کرائیں, جہاں مرضی لے جائیں, رپورٹ ہے کلیئر, مگر وائٹ سیل کی رپورٹ کہ بھائی یہ تو کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کافی ڈسٹرب ہوئے, پھر کافی لوگوں کے پاس گئے, اس میں کافی پریکٹیکل ہوئے. تو آپ بھی سن رہے ہوں گے, ہم بھی سن رہے ہیں کہ کوئی جھومر والے بابا, کوئی ہیلمٹ والے بابا, اس طرح کے 10 قسم کے بابا. کون سے بابا ہیں؟ اچھا وہ اب خالی بابا نہیں, اب تو دیوی پتہ نہیں داس اور پتہ نہیں کیا کیا نام, یعنی بالکل وہ لگا کر, یعنی ان کا تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یا یقیناً دین اسلام سے تعلق بھی نہیں, اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ جاتے ہیں, لازمی آپ بھی جاتے ہیں, تو جگہ جگہ لکھا ہوتا بنگالی بابا, اور 10 قسم کے فون نمبرز ہوتے ہیں, محبوب آپ کے قدموں میں. ایسا ہی ہے, اور آنکھ بند کریں تو آپ کا کام مکمل ہو جائے. محبوب آ جاتا ہے قدموں میں. کہاں آتا ہے؟ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر محبوب ہی نہیں ملتا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ پیسے کھا جاتے ہیں. یہ صرف کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں عوام کیا, میں ہوں آپ ہو, ہم ہمیشہ سہولت ڈھونڈیں گے, اور سہولت بھی ایسی جو ایزی ٹو گو ہو. یعنی اس بندے نے کہا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا, آپ نے کہا بھائی کتنے میں آ جائے گا, اس نے کہا بھائی 50,000 لوں گا, آپ نے کہا بھائی محبوب قدمے میں ہو, 50,000 اس نے لیے, محبوب بھلے قدموں میں نہ آئے مگر آپ ماں کے قدموں میں گر گئے, میرے 50,000 تباہ ہوا ہے. آ گئے نا قدموں میں, یہ دیکھ لیں بھائی قدموں میں ضرور آنا ہے. اس کا بھی کہنا سچ تھا, ماں بھی محبوب ہے, ماں سے بڑا کون محبوب ہو سکتا ہے. تو اس نے تو سچ کر کے محبوب آپ کے قدموں میں, آپ محبوب کے قدموں میں آ گئے. الٹا کہاں لیکن یہ بات ہے.
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے یہ دیکھا کہ یار یہ پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے جو پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو آ گئے ہیں اور جھوٹ کا سہارا ہے. دیکھیں جادو میجک ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بھائی ایک چیز ہے, ایک آیا اس نے کبوتر نکال دیا, 10 چیزیں اس نے آپ کے سامنے کی, ہم بڑے خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح. جادو کا ذکر آپ قرآن میں دیکھیں کہ آپ سحر کے نام سے جادو کہا گیا. اچھا جادو آگے دیکھیں تو سورہ فلق اترنے کا سارا توسوسی جادو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, بالکل آپ پہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا تھا. صرف یہ ہماری جو عقل سلیم ہے یہ تسلیم کر لے کہ جادو ایک حقیقت ہے. وہ جادو کیا, اس جادو کا آپ دیکھ لیں کیا ہوا. جادو اس طرح کیا گیا کہ 11 گرے آپ کے بال لیے گئے, 11 گرے باندھے گئیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, سورہ فلق سورہ ناس کی آیتیں دیکھیں, 11 ہے, پوری 11 ہے, نہ 12 نہ 13, 11 ہے. آپ ایک پڑھتے تھے, ایک گرہ کھلتی تھی, پھر پڑھتے تھے, گرہ کھلتی چلی گئی اور آپ صحیح ہو گئے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا. یعنی جادو ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. آج بھی ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جادو کے نام پہ بس لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, یہ اس سے یہ لے لو, اس سے وہ لے لو, یہ تمہارا کام ہو جائے. کام وام تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور لوگ اپنے پیسوں سے محروم ہوتے ہیں. وہ پہلی پریشان ہوتا ہے, پھر مالی پریشان بھی ہو جاتا ہے. اصل میں دیکھیں زہیب بھائی, میں جو چیزیں نوٹ کرتا ہوں نا, ہم لوٹتے کب ہیں؟ ہم لوٹتے اپنی لالچ سے. کیسے لوٹتے ہیں؟ آپ ایک عامل کے پاس گئے, سب سے پہلے آپ اس عامل کا حلیہ دیکھیں وہ کس طرح کا. اگر وہ بادشاہ ہے, امامہ ہے, یا ٹوپی ہے, داڑھی شریف اس کی ہے, اگر وہ کچھ پڑھ رہا ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, جو اس کے مخارج ہی بہتر ہیں, بھلے صحیح نہیں زیادہ ہو, بہتر تو ہے نا, وہ کچھ علم تو جانتا ہو. ہم اس کے پاس جاتے ہیں جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, گندا ہوئے نا ہوتا ہے, ہاں, اور ملنگ وہ ہوتا ہے, ملنگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملنگ ہے, ملنگ. یہ بڑے بڑے پیروں میں اس کے کڑے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں 15-20 انگوٹھیاں چڑھائی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, حق ہو, اب سامنے والا بولتا وہ یہی تو پہنچا ہوا ہے, باقی کچھ. ایسے لوگوں سے ہم بیوقوف بنتے ہیں. جو آدمی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ آپ کا جادو کیا کرے گا؟ کہیں کبھی بغداد میں پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی کہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ نماز نہیں پڑھتے نا, وہ تو پوچھتے ہیں تو وہ بابا تو کہیں اور پڑھ لیتے. آپ جنات کے بارے میں دیکھیں گے تو جنات نے, کیونکہ میں باموقن ہوں, اللہ کا کروڑوں سے لاکھوں جنات, اس وقت بھی میرے ساتھ 50,000 جنات موجود ہیں یہاں. ٹھیک ہے, اب یہ ڈرا رہے ہیں یار, یہ فالتو نہیں, ڈرانا کیا ہے, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت ہے یہ. اب کیا ہے, اب کیا یہ 50,000 جنات ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ وظائف کرتے ہیں. تو اگر یہ نماز پڑھنے آپ سوچتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے؟ یا ہماری طرح گھروں میں کوئی پڑھتے ہیں؟ یا الحمدللہ مساجد میں جاتے ہیں, جس وقت ٹائم ہوتا ہے نا نماز کا, یہ مسجد چلے جاتے ہیں, صحیح, وہاں جا کے نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ ہم جن اس لیے استعمال کریں, ہم بزرگ کہتے ہیں, لیکن جن, دیو, جنات, آصف, یہ بہت سارا کرائٹیریا ہے, بہت بڑا. آپ ہندو میں چلے جائیں, ہندو زبان کے اندر دیو دیوتا ملیں گے آپ کو. سکھ میں چلے جائیں وہ کچھ اور پکار رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اپنا کیا نام, عیسائی میں چلے جائیں وہ کچھ اور ہوگا, کوئی منتر پڑھ رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا. تو یہ چیز ہے. یار یہ انگریز کیوں نہیں جادو کرتے؟ انگریز کرتے ہیں جادو, کس نے کہا آپ کو نہیں کرتے؟ یار ہم نے تو نہیں دیکھا یار کوئی انگریز جو ہے وہ کسی سفلی والے بابا کے پاس جاتا ہو یا کہیں جاتا ہو. نہیں, آپ نے, یار آپ نے مجھے بتاؤ, آپ نے نیو یارک کی, ٹیکسس کی, لندن کی, کہیں پہ آپ نے دیکھا آج عامل کالی ناد یا کوئی؟ وہ پروفیشنل ہے, پڑھے لکھے جادو ہے. وہ کیسے, آپ دیکھ لیں, ویڈیو اٹھا لیجئے کہ ایک پادری ہے, چرچ کے اندر ہے, وہ بچہ آ رہا ہے, اسے پانی میں ڈبو رہا ہے, کر کے دم مارا ہے, ویڈیو دیکھ لیں نیٹ پہ. کیوں نہیں, جادو سب کہیں ہے, کوئی انکار ہی نہیں ہے, کوئی کافر مسلمان کوئی انکار نہیں کرے گا جادو ہے. نہیں, یہ پرسیپشن تو ہمارے یہاں ہے نا کہ یار یہ سب کچھ برے صغیر میں ہی ہے. ہمارے یہاں تو دھوکہ ہے نا. میں دیکھیں بذات خود عامل ہوں الحمدللہ. میں عامل ہوتے ہوئے اگر میں کرائٹیریاز پاکستان میں دیکھتا ہوں نا, جو مجھے آج تک ملے, مثال میں اگر میں نے 100 سے ملاقات کی ہے نا, 100 لوگوں سے, تو 100 میں میرا اپنا گمانے کے 4 عامل ہوں. 96 دھوکہ ہے. وہ کیسے دھوکہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاب کریں, جو پہلے محلوں میں ہوتے تھے, وہ کمپاؤنڈر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن جاتا ہے. اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر بن جاتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے اسے غریب علاقہ چاہیے ہوتا ہے, جہاں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, سرٹیفکیٹ چیک نہ ہو, اسے لیے جاتے. وہاں جا کے اچھا کلیننگ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب تو لکھا تھا مگر ان کی ڈگری نہیں لکھی ہوگی, یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اچھا لوگوں کے پاس جائیں گے, یار اس کی تو ڈگری نہیں یار, اس کی دوائی میں تو ایسی شفا ہے, ادھر بچہ دوائی کا تو ادھر صحیح ہو جاتا ہے. اب جب کہ اس بات کو نوٹ کریں, شفا من جانے اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے.
شفا کا کیا کرائٹیریا؟ شفا کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مرض ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ دوائی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتہ اٹھتا ہے، دوائی پہنچتی ہے، اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. شفا اللہ کی طرف سے. مگر ہم لوگ کیا ظاہری طور پر کہتے ہیں نہیں بھائی یہ گلی کا ڈاکٹر آغا خان کا کیا ہوا یہ بیسٹ ہے. اسی طرح یہ عامل کیا ہوا، اب یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا نا تو آج انشاءاللہ لاکھوں لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جن کا کام نہیں آتا وہ کامیاب کیوں ہے. صحیح. کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک عامل کے پاس گئے، لائن لگی ہوئی اس کے پاس، آپ اپنا بندہ لے کے گئے، اس پہ جن حاضر تھا. وہاں گیا، اس نے چھو چھاں جو بھی اس نے منتر شنتر جو بھی پڑا، جنات غائب، لڑکا صحیح ہو گیا، لڑکی صحیح ہو گئی، اور لوگ واہ 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 حضرت واہ واہ. اب کیا ہے دیکھیں، جب نان ٹیکنیکل لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کی فیلڈ میں آ جائے، ایک ہوسٹ بننے آ جائے، تو آپ کو سوچے کہاں ہوں گے نا. جب نان ٹیکنیکل لوگ بہت آئے آتے ہیں ہمارے میں، آئے ہوئے نا، بہت آئے، مگر آپ سمیت بہت ظاہر کیسے کریں گے کہ آپ سے بڑے استاد ہیں؟ یہی کہیں گے نا. ایسا ہی. آپ تو ایسا لگے گا جیسے سمجھ لیں ابھی بھی گاؤں سے اترے، نہیں ابھی گاؤں سے الٹا جوتا پہن کے اترے، کہ آپ کو رائٹ لیفٹ کا نہیں پتا. تو کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب جنات اس کو دیکھتا ہے نا، اس عامل کو دیکھ لیتا ہے، یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا بھائی، ان کے بھی رشتہ دار ہے نا، پورا قبیلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یار اس سے فائدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو پاور دے دیں، ہمارے لوگ آئیں گے، وہ اس کو کھاتا رہے گا اندر ہی اندر، اور ظاہر ایسا ہوگا جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو جنات ہوتے ہیں جسے کافر کہنے ہیں جو بھی، وہ اس عامل کے پروٹیکشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں میری بات؟ آپ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. کوئی بھی آتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا بھائی، ارے ہمارا بھائی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے اتر جا، وہ بندہ صحیح ہو گیا. دیکھا یار اس کے پیٹ میں درد ہے، جنات گیا، اس نے معاملہ کیا، اس کا پیٹ کا درد سے اس کی واہ واہ ہو گئی. کام اسے کچھ نہیں آتا، میں گارنٹی کے ساتھ. وہ ایسے عاملین میں جانتا ہوں جنہیں کام کچھ نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں لائنیں لگی ہوں، اور لوگ اچھا ان کی نماز صحیح نہیں، ان کی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک واقعہ نا، ہمارا ایک زمانے میں ایک آفس ہوتا تھا، ہم بیٹھتے تھے، پارٹنرشپ پہ تھا آفس ہمارا. تو ان کے بہن کے ساتھ پرابلم ہو گئی جی، اور جو ہے اچھا وہ انہوں نے مجھ سے ذکر نہیں کیا. ہم تھوڑے سے ایسے ہی سر پیرے ٹائپ ہے بھائی، کیا کرے. تو انہوں نے جو ہے ایک گھر میں کوئی عامل آتا تھا، اور پھر وہ ایک دن وہ آفس میں آ گیا پیسے ویسے لینے کے لیے ان سے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسے ایسے ہیں اور یوں ہیں. نہیں یار اس کو کل بلائیں دوبارہ. صحیح ہے، ذرا چیک کرتے ہیں. ہم بھی تھرما میٹر تو لگائے نا یار کہ سامنے کتنا ٹیمپریچر ہے. تو وہ آ گئے بھائی، بیٹھ گئے ہمارے سامنے اور بات ہو رہی ہے. ہم نے نا ایک فردی قصہ سنایا ان کو. ٹھیک ہے، اچھا ہم اپنے جو پارٹنر تھے، ہم نے ان کو تو آنکھ ماری ہوئی تھی پہلے کہ بھائی یہ جو ہم کر رہے تھے سب تو یہ گیم ہے پوری. اچھا انہوں نے ساری کہانی کر دی نا. میں نے یار آپ نے تو آنکھیں کھول دی، اور یہ ایسا ایسا ہے. تو اب ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ان کے بھائی کے معاملہ. بھائی وہ جنات ہیں ان کے یہاں تو، اور میں روز جلا رہا ہوں، 5 جن مارتا ہوں، کبھی 10 جن مارتا ہوں. وہ تو پورا قبیلہ ہے، آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے. ابھی میں انٹرپٹ کروں گا آپ کی بات کو، اس کو سمجھے. یہ جو عاملین کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو جلا دیا، جھوٹ بولتے ہیں. تو میں یہی تو بتا رہا ہوں ابھی، یہی تو. ہاں میں اس لیے انٹرپٹ کر کے آپ کی بات کو دیکھیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جنات کو جلانا آسان نہیں ہے. اچھا پھر جنات ایک نہیں ہوتا، جیسے کسی پہ حاضر ہو گیا نا تو اس کے پیچھے قبیلہ ہوتا ہے لاکھوں میں، اور ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو سیکنڈوں میں مار دیتے ہیں. ہاں صحیح ہے. یہ ایسے میں نے ایک آپ کی بات سے بتا رہا ہوں کہ یہ نام نہیں لینا چلا، اس کراچی کا علاقہ ہے. تو ہم نے ان کا علاج کیا تو انہوں نے کہا وہ تو یوں کر کے جنات جلا دیتے. تو میں نے کہا بھائی وہ ان کی شان تھی، صحیح ہے، ہم لوگ جلا نہیں سکتے. کیسے جلائیں بھائی؟ بات ہوگی آپ ہیں، آپ کی اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے زہیب بھائی، کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ کے خاندان کے لوگ آئیں گے. یہ ایک سوال ہے، کیا آگ کو آگ جلا سکتی ہے؟ آگ کو آگ جلا سکتی ہے، یہ فیکٹ ہے. کیوں نہیں جلا سکتے؟ جلا سکتے ہیں یار. آگ کو آگ جلا کے بھسم کیسے کرے گی؟ یہ بھی آگ ہے وہ بھی آگ ہے. تو کمال ہے، آگ کو آگ جلا سکتے. دیکھیں جنات کو جلانا مقصود نہیں ہے، جلاتے ہیں، مگر جلانے کے پیچھے آپ کی دشمنیاں ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ کسی شخص کو مار دیں آپ گولی، مثال کے اللہ نہ کرے وہ انتقال کر جائے، اس کا خاندان آپ کو چھوڑے گا؟
کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا. آج میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو سمجھاؤں, آپ سمجھائیں گے. دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں نا عاملین آپ کو ملیں گے کوئی نہیں بتائے. میں آپ کو اتنے پوائنٹ کی آج بات بتا رہا ہوں, یہ شاید آپ نے لاکھوں میں کبھی نہیں سنے ہوں گے. ہوتا کیا ہے, یہ تعویذ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اس نے لکھا, دے دیا, مل کے جلا لو, پی لیا یا نہا لیا. کیا ہے, کیا سوچتے ہیں آپ؟ چلیں بتائیے, آپ سے سوال ہے. بھائی الفاظ ہوتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے, جس تاثیر کی وجہ سے اس کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہوگا. نہیں, یہی تو نہیں معلوم آج تک لوگ, پر لکھے جا رہے ہیں. صحیح. لیکن کیا ہوتا ہے دیکھیں تعویذ, دیکھیں ہم نے الحمدللہ عملیات کو پڑھا, پڑھنے کے بعد سیکھا, سیکھنے کے بعد تجربے میں لائے کہ اب عامل بنے گے. صحیح ہے. ایسا نہیں امریکہ نے سپر پاور دے دی مجھے اور میں آگے کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بس. ایسا اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اس طرح کبھی آئیں گے. یہ وہ لوگ آتے ہیں جو بے وقوف ہوں گے. عموماً آپ سنیں عامل گیا, عامل نے دم کیا اور وہ مر گیا. کیوں مر گیا؟ اب پہلی سوال کہ تعویذ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جنات کا کرائٹیریا ہے, ایک طریقہ کار ہے. جیسے آپ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ نہ کرے جھگڑا ہو جائے آپ میں, تو آپ کا جھگڑا یا تو بڑے سالو کریں گے یا آپ تھانے جائیں. صحیح. تھانے سے نہیں ہوگا, تھانے میں سب کو بند کر کے وہ عدالت لے جائیں گے, قاضی آپ کا فیصلہ کرے گا. یہ کرے گا نا, قاضی کرے گا صحیح ہے. کہ بھائی یہاں ٹھیک ہے یار, کس بات پہ لڑائی, یہ بات ہوئی, اچھا بھی غلطی کی, اس کی غلطی ہے, اس کو بند کر دو اور اس کو چھوڑ دو. ایسے ہی صحیح. اسی طرح جنات کی عدالت. جب آپ تعویذ لکھتے ہیں نا, یہ سیکھنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے بات کہ جب آپ تعویذ لکھتے ہیں تو آپ تعویذ بیسیکلی خط لکھتے ہیں. صحیح. جو جنات جو چیز اس پہ مسلط ہوتی ہے اسے خط لکھتے ہیں کہ بھائی میں یعنی اپنے موکل, یہ آپ جب دیتے ہیں موکل جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک جنات جاتا ہے. موکل سمجھتے ہوں گے کہ موکل اور عامل کیا ہے. عامل میں چلیں آپ کو بتائیے چلوں, عامل کیا ہوتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یا ایک انجینئر ہوتا ہے. صحیح ہے. پڑھتا ہے, لکھتا ہے, ڈگری حاصل کر کے انجینئر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے. ہوسٹ ہوتا ہے, محنت کر کے بن جاتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح عامل جو ہوتا ہے, عامل بھی انسان ہوتا ہے, مگر کیا وہ عملیات سیکھتا ہے. جب سیکھتے ہوئے ایک عمل کو مکمل کرتا ہے تو وہ عامل بن جاتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح موکلات ہوتے ہیں, موکل وہی ہوگا جو عملیات جانتا ہوگا, ورنہ وہ جنات ہے, اسے آپ موکل نہیں بولیں گے. جیسے موکل بولا بھائی میرا موکل آ رہا ہے, اس کا مطلب میرا وہ موکل ہے جو عملیات کو سمجھتا اور جانتا ہے. صحیح. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ خط بھیجتے ہیں, اس کے بعد 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ تعویذ استعمال کر رہا ہے, تعویذ ہو رہے وہ اس کو پیغام جا رہے ہیں, پیغام رسائی ہو رہی ہے کہ بھائی اسے چھوڑ, اسے چھوڑ. اب نہیں چھوڑا, ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے. ایک آپشن ہم سے قید کر لیتے, الحمدللہ ہمارا قید خانہ ہے, ہم نے اپنے موکل بھیجے 40-50 ہزار جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھیجا, وہ لے کر آ گئے, بات چیت کی, بھائی کیا 3 دن کے لیے بند کرو, وہ بند ہو گیا. اب جب وہ بند ہوتا ہے تو ان کے قبیلے کا بڑا, ہمارے جو موکلات کا سربراہ ہوتا ہے, جیسے ہمارا مصطفیٰ بھائی ہے, عبداللہ ہے, یہ ہمارے مطلب بڑے ہیں, ان سے پاس آتا ہے بھائی کیوں بند کیا, کیا ہوا. وہ پھر ساری تفصیل بتاتے ہیں, تو پھر یہ کیس عدالت میں جاتا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ مسٹیک کی, یہ مسٹیک کی. اس کے بعد اگر معافی تلافی ہوئی تو اسے آزاد کر دیا جاتا ہے, مگر تنبیہ کر کے. جیسے اب کہتے ہیں نا, آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائیے کہ آئندہ کبھی نہیں آئیں گے, آپ ان کی قسم کھائیے کہ آئندہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ الگ میٹر ہے, یہ پرانے سسٹم ہے. یہ وہ لوگ ہی بتا سکیں گے جو اس کام کو جانتے ہیں, آپ کو عام آدمی نہیں ملے گا. صحیح. اب کیا ہوا, آپ نے کر لیا, اگر آپ نے اسے ڈائریکٹ جلا دیا, جس دل آپ نے واقعی جلا دیا, جلانے کا طریقہ کار بالکل ہوتا ہے, جلتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے. میں یہ جلنے پہ جاؤں گا. اچھا, میں نے آپ کو روکا یہاں پر اس لیے کہ آپ نے بتایا جلنے کا بھی, کہ جلایا بھی جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ, مگر یہ تو بہت آگے کی کہانی ہے نا. ہر کسی کے اوپر تو جنات یا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہوگا. اب جیسے میرے ساتھ جو وہاں کیس تھا جو ہم نے ڈیل کیا, ہم نے بھی جن بھگائے تھے, ہم نے جلائے نہیں تھے, ہمیں جن بھگا دیے. صحیح ہے نا. تو یہ بھی ہوتا ہوگا, جیسے ہم نے ایک کیس کو دیکھا اور اس میں کیا تھا کہ بھائی وہ میڈیکل پرابلم تھی, ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو رہے تھے اور جو ہے نا آواز بدل جاتی تھی اور سارا کچھ. تو ہم نے ان کو بولا بھائی ذرا سا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ, ٹھیک ہے, اور یہ مجھے میڈیکل پرابلم لگ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے پوٹیشیم کی جسم میں کمی ہو رہی ہے, ذرا اس کو چیک کرواؤ. تو بتا واقعی میں پوٹیشیم کی کمی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے جا کے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا تو وہ آواز کا چینج ہونا اور اس طرح کی, وہ کوئی ڈس آرڈر تھا, مینٹل ڈس آرڈر جو. تو میں نے پوچھا بھی تھا, میں نے یار کیا آپ کی بہن کے ساتھ گھر کے اندر کوئی معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں ہو, پریشانی میں ہو, جس کی وجہ سے کوئی ان کو معاملات ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا ہاں گھر کے اندر ٹینشن چلتی ہے.
تو ایسے کیس بھی تو آتے ہوں گے زیادہ تر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہوتا ہوگا نا کہ کوئی جن آ گیا. دیکھیں جنات جو ہے نا اب وہ سمجھ لیں 80% ہٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ جنات کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی. یار ویسے ایک بات بتائیں, دیکھیں میں جو نا تھوڑا سا وہ آپ کو پتا ہے کریٹیکل سنگر ہوں پرانا, آپ مجھے جانتے ہیں ٹھیک ہے نا, جبھی آپ اور تو آپ کو پتا ہے کہ ہم تو یہ بھائی جن آدمی پہ کیوں آ رہا, آدمی جن پہ کیوں نہیں جا رہا. دیکھیں سمجھیں, یہ ہمارا روحانی علاج صوفی محمد زبیر عالم کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. سبسکرائب کر لیں بھائی ان کے چینل کو, بہت انفارمیشن ملے گی. ابھی اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی انفارمیشن مل سکتی ہے. دیکھیں جنات کیوں اتنا زیادہ ہو گئے, اب سمجھیے آپ نے. دیکھیں میں گلشن اقبال میں ایک خاتون تھی, تو وہ ہمارے بہت پرانے دوست تھے, اور میں نام نہیں لینا چاہنا اب کیونکہ ابھی وہ سیاسی پارٹی میں چلے گئے ہیں, بہت مشہور ہیں. تو مجھے رات میں ان کا فون آیا مغرب کے بعد, کہنے لگے کہ نا یار میری بھابھی کی طبیعت ہے. اچھا وہ ڈاکٹر, لڑکی ڈاکٹر. میں کا مسئلہ کیا ہے, کہنے لگا بھائی وہ چیخ رہی ہے اور بہت 48 آورز ہو گئے سوئی نہیں ہے. تو میں کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے. اچھا ٹرک میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میری مجبوری ہے, اس کو میں سائلنٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو بار میں نے کہا کس کو دکھایا, انہوں نے نام لیے کہ بہت بڑے بڑے نام لیے, یہ عامل آئے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, آئے پٹخا مٹخا, جو مراد جہالت ہوتی ہے نا عمر, ہاں وہ ساری ہو گئی. میں کہا اچھا مسئلہ کیا ہے, کہہ لیں گے یار بس آپ چلیں. میں نے کہا یار میں اپنا ایک سسٹم میں کہہ لیں گے آپ کو جا رہا ہوں, بہت جیسے آپ ہیں اسی طرح وہ ہے. میں آخر میں نے کہا اچھا چلیں. میں گیا اور جانے کے بعد میں بیڈ روم میں گیا, ان کو دیکھا تو ان کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے نئی. اب یہ سمجھیے گا یہ بڑی کام کی بات آ گئی. اب یہ تو ہو گیا, مجھے ہو گیا نا. اب میں کمرے میں گیا تو وہ میں کنڈیشن دیکھ کے سمجھ گیا. دیکھیں جن کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں نا تو اس میں ہم نے باقاعدہ بتایا کہ آپ کو گھر بیٹھے پتہ چل جائے گا اس شخص پہ جن ہے یا نہیں, اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں, یہ ساری تفصیلیں ہم نے دی ہوئی ہیں. تو بہرحال میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کچھ ان سے میڈیکل سے منگوا لیا, ٹھیک ہے. میں کہا آپ کمرہ خالی کر دیں, مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, مجھے کچھ پڑھنا ہے. میں نے کچھ پڑھائی کی چیزیں کی, ان سے ایک دودھ کا گلاس منگوایا. میں نے کہا آپ یہ گلاس پلا دیجیے, اور میں نے کہا 10 منٹ بعد یہ سو جائیں گے. 10 منٹ بعد وہ عورت سو گئی. انہوں نے کہا یار آپ بیٹھے, بات ہونے لگی, جو دنیاوی باتیں چلنے لگی, چلتی رہی. اس کے بعد وہ 15-20 منٹ بعد اٹھ گئی, پھر چیخ کے اٹھی. جب اٹھی تو کہ حضور صوفی صاحب وہ جاگ گئی. میں نے سو جائے گی, سو. تو کیا آپ اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں سو گئی, اور آپ نے سارا کام اس کا کر دیا, ایسے کیا تھا؟ میں کہا دیکھیں ہوتا کیا ہے, یہ ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں, ہمارے بھائی سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. یہ ہسٹری ہے, ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے. جس وقت اولاد پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا, عورت جو بات ذہن میں بٹھا لے کہ میں مرنے والی ہوں, تو اس کے ذہن میں مرنا رہے گا. جو چیز وہ بٹھائے گی وہی چیز اس عورت کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اب میری روح نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گی. وہ اسی چیز کو لے کے جاگتی رہی, اور 48 آورس کوئی جاگے تو اس کا دماغ کہاں ہوگا؟ زمین پہ ہی دیا ہے, اس طرح تو عجیب سر اٹھا لینا ہے. دنیا نے اسے کہا اس میں جنات ہے, دنیا نے اسے کہا کہ اس کو قابض کر لیا ہے, اس کا پتلا نکال دیا اس کا. میں نے کہا بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ صبح اٹھے گی فریج, اور MBBS ڈاکٹر لڑکی تھی, وہ بڑی لکھی لڑکی, صبح مارننگ میں ایور ماشاء اللہ سیٹ, آج تک کچھ نہیں ہوا اس کو. تو دیکھیں جنات کی پہچان میں بتاتا ہوں نا کیا ہے. جس شخص پر جنات حاضر ہو جائے گا, پہلے تو جنات گھستا نہیں ہے, صحیح ہے, یہ فضول کی بات ہے. دیکھیں جنات آپ نہیں دیکھ سکتے, تو جنات آپ کو پار کر کے نکل جائے گا, کیونکہ وہ کیا ہے, اسموک ہے, صحیح دعا ہے, اور دعا وہ نکل جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جب آپ جنات کو دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو پار نہیں کر سکتا, آپ کو ایک قریب نہیں آ سکتا, وہ آپ کو دیکھ کے سائڈ کر جائے گا, ٹھیک. جس پہ جنات حاوی ہے وہ جو یہ پلک ہے نا, یہ پلک اس کی کھلی رہیں گی, پھٹی رہیں گی, آگے بند نہیں کر سکتا وہ. آپ 10 دفعہ بند کریں گے پھر کھل جائے گی. اس کا مطلب اس پہ جنات حاضر ہے. آواز کا چینج ہو جانا, باڈی کا دیکھیں کیا ہوگا, کون سی جگہیں گرم ہوں گے, یہ آپ کے جو پیر کے حصے ہیں یہ گرم ہوں گے, تلوے بالکل گرم ہو جائیں گے, جنات حاضر ہے. یہ جگہیں آپ کی گرم رہیں گی, ہتھیلی آپ کی گرم رہیں گی, اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کمر میں شدت کا درد رہے گا, اور آنکھیں آپ کی پھٹ جائیں. صحیح, یا تو آپ کھانا بےتحاشا کھا لیں گے, صحیح, ٹھیک ہے, یا پھر ہم کھانا اور نیند دونوں ختم ہو جائیں گے, یہ دونوں چیزیں ہوتی. اس سے آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس پہ جنات ہے. اب جادو کیسے پتہ, جادو پتہ چلے, ہم نے اپنے چینل میں واضح طور پر ویڈیو میں بتایا, جادو والے کی پلکیں کبھی بھی پراپر نہیں اٹھ پائیں گی, جس سے اصل یعنی خماری والی حالت ہوگی. نیند کیا, ماشاء اللہ ہم سے زیادہ امین ہے یار, تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ حالت نہیں ہے بھائی.
مجھے نہیں بولتے نا تعبیر. میرے بہت تجربے کار آدمی ہیں, بڑے ماشاء اللہ عاملوں سے ملے کہ پرانے, تو اس کا کیا ہے, اس کے بس یہ جو پلک ہے نا یہ اوپر نہیں اٹھا سکتا, وہ بس ایسا رہے گا جھومتا, اس کا مطلب اس میں جادو ہے. جیسے اب آپ جائیں کسی کے پاس, اس کو چیک کرائیں گے, وہ کہ ہاں آپ پہ جنات ہے, آپ پہ اثرات ہیں, آپ پہ جنات. ابھی ہم نے میرے ریسنٹ ویڈیو ڈالی ہے, اثرات کا علاج گھر بیٹھ کے کریں. کون عامل اپنی دکان بند کراتا ہے؟ صحیح. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکثر عاملین کہتے تھے آپ پہ اثرات ہے. بھائی اثرات کا علاج تو آپ گھر پہ کریں. صحیح. آپ کو کیا اثر کیا ہے, اثر کیا ہے, دیکھیں اثر کیا ہے, یہ ڈفرینشیٹ تو ہو جائے نا بھائی. چلے ہمیں جادو پتہ پڑ گیا, ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ جو ہے جنات کا یہ کچھ ہوتا ہے کہ یار یہ اثرات ہیں, آپ کے اوپر اثرات آ رہے ہیں. بھائی اثرات کس چیز کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں اثرات کو پہلے اثر کی جمع اثرات. صحیح ہے. اب کیا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کو بخار ہوا, میں نے کئی پروگراموں میں بات ذکر کی ہے, بخار ہوا, بخار اتر گیا, اب آپ کہتے ہیں مجھے بہت ویکنیس ہے, کمزوری ہے, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کہتا ہے بخار کے اثرات رہ گئے, اثر رہ گیا. اسی طرح جس وقت جنات کسی کو چھو لے یا جنات اس کے قریب سے گزر جائے, اگر وہ اپنی موج میں ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے اس پہ, یعنی اس کی باڈی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے, بخار 140 ہو جاتا ہے, غنودگی میں آ جاتا ہے, چکر آنے لگتے ہیں, طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, بعض اوقات الٹی ہونے لگتی ہے. دیکھیں ابھی ہم کام کر رہے تھے حیدرآباد میں, اس کی تصویر بھی موجود ہے. وہ بچہ جب الٹی کرتا ہے نا تو اس الٹی کے اندر اتنے بڑے بڑے نا میٹل کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. صحیح. آپ کوئی نہیں مانے گا, اتنے بڑے میٹل کے ٹکڑے نکلے. پہلے جب ہم علاج کر رہے تھے بہت, اس دفعہ کل کی اس نے تو 2 نکلے. یہ کیا ہے, یہ جادو ہے. اور جادو جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں نا دیواروں سے خون جاری ہو گیا ہے, اب یہ کیا سمجھتے ہیں عامل نے یوں کیا اور خون جاری. وہ جنات جو آتا ہے وہ لگا کے جاتا ہے خون, جنات آپ دیکھ نہیں سکتے نا. تو اسی طرح اثرات یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہوتے, صحیح, مگر باڈی بتاتی ہے. تو اس کے علاج یہ ایک لازمی بات ہے, جو طریقہ ہے اس پہ کریں. اگر کوئی اچھا عامل ہے بعض شرح عامل کے پاس جائیں, کیونکہ لوگ, میں نے جو تجربہ کیا ہے نا کہ ہم نے اکثر ایک, میرے خیال سے اگر ہم غلط نہیں ہوں تو بھاولپور سے وہ لڑکی 4 سال کی تھی, آج 22 سال کی یا 20 سال کی شاید ہے, میں بھول گیا, آج تک اس کا جنات نہیں اترا ہے. اب آپ مجھے بتائیے وہ کون سے عامل ہیں جو جنات نہیں اتار پا رہے؟ 2 نمبر. آپ اس وجہ کٹائے نہیں نا جا کے. جب آپ کو گھر میں پتہ چل گیا بھائی ایک بچی تھی, ہنستی کھیلتی تھی, مسکراتی تھی, دوڑتی بھاگتی تھی, اور ایک دم وہ سیم گئی ہے, تو آپ کا کام سب سے پہلے, بچوں کو دکھ جاتے ہیں جن, بہت کم, بہت کم. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یار بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ان پہ, کوئی وہ نہیں, تو وہ دیکھ لیتے ہیں ان پہ. اس طرح کی باتیں بھی ہم سننے میں, نہیں ایسا نہیں, تہمات ہی ہے نا یہ بھی. ہاں ایسا ہے. لیکن بہت کم, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات بچہ, یہ جو سایہ ہوتا ہے نا ہمارا, سایہ جو ہوتا ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے, شیڈو کا یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچہ دیوار پہ دیکھ کے رہ جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بڑے بھی ڈر جاتے ہیں, آنکھوں میں فلٹرز ہوتے ہیں, یعنی آپ کو دھنکے سے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاٹ ڈاٹ سے بھی بعض مرتبہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر ہوئے, آپ کو ایسا لگا کوئی گیا. اصل میں یہ بتاؤں, یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے سائیکو کی. جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک مچھر جیسا نظر آتا ہے, جتنا آپ اس کو دیکھتے رہیں گے یہ بڑھتے چلیں گے, 2 3 4 5, اس کو اگنور کرنا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ صرف ایک مینٹلی آپ ڈسٹرب ہونے والی بات ہے. کیونکہ بعض لوگ نا بعض چیزوں کو بہت ہی غور سے دیکھیں. ابھی ہم نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اپنے سائے سے کھیلنا, آپ وہ دیکھیں گے, آپ کو انشاءاللہ اس میں پتہ چل جائے گا. کیونکہ عموماً بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سائے سے کھیلتے ہیں, کہ سایہ دیکھا اور دیکھتے تھے نا, بعض اوقات وہ سایہ لمبا ہوا ڈر کے بھاگ گئے اور ابو کو جا کے بتا دے بھائی جن آ گیا. تو ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, ہاں بچے نے دیکھا ہے تو سچا ہے. جیسے عموماً سنا ہوگا کہ بچے کا پیشاب پاک ہے, یہ تو جہالت پتہ نہیں کیا. اسی طرح کی چیز ہے. اور آپ بتائیے. بس ابھی تو ہم نے آپ سے پوچھا, ہم نے کیا بتانا ہے, سارا کچھ آپ نے بتانا ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہوتی ہے, تو ہم کوئی بول رہا ہوتا ہے. ہاں بہت بڑی توہمات ہے, ہر علاقے کی اپنی ایک کالی دیوی ہوتی ہے, کالی ماتا ہوتی ہے, صحیح ہے, پھر ایک بڑی کالی ماتا ہوتی ہے, وہ پچھل پیری اور پتہ نہیں کیا کیا ایک سب ہوتی ہیں ایسے. لیکن نام ہیں گے, آپ نے دیکھی ہے. لیکن جنات ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے, سورہ جن موجود ہے, جنات ہے. بھائی جن ایک الگ ہے نا, دیکھیں وہ پتہ نہیں کون کون سی مکے کا نام, سر کٹا ہو جاتا ہے, ہاں نٹ کہتے ہیں شاید, پچھل پیری کہتے ہیں, دیو کہتے ہیں. لیکن دیو بالکل ہے, جنات سے بڑے دیو ہیں. دیو کیا ہے, دیو ایک بہت ہی طاقتور, بہت ہی طاقتور. یعنی آپ یہ سمجھ لیں, آپ نے بچپن میں وہ
ہم بہت چھوٹے تھے، ایک ڈرامہ آتا تھا اینک والا جن، یاد ہوگا کیونکہ چھوٹے تھے نا، وہی ایک ڈرامہ دیکھا. ہاں وہ فیٹی بھی تھا نا. ہاں تو اس میں ایک وہ کریکٹر آتا تھا جس کی سینگیں نہیں ہوتی تھی، دیو D2 کاپی ہوتی، ناک اس کی چپٹی ہوتی ہے، سینگیں نکلی ہوتی، اس کے بعد جنات ہوتے. یار آپ نے دیکھا ہے؟ جی کیوں نہیں دیکھا، آپ دیکھ لیں. آپ دیکھا ہے نا، میں دیکھ لوں گا. جس دن آپ بولیں گے آپ کو ضرور دکھائیں گے، اس دن مزہ آ جائے گا. بس صحیح ہے. یہ کہنا، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہ نصیب والے ہیں. اگر جنات اپنی صحیح کنڈیشن میں آپ کے قریب سے گزر جائے نا، ادھر آپ بے ہوش ہو جائیں. نہیں میں نے یہ ہاں میں نے یہ ویسے پڑھا ہے کہ جن جو ہے نا اپنی اصل شکل میں آتا نہیں ہے، اگر آ جائے تو پھر آپ نہیں بچیں گے، آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. یعنی یہ حد تک خطرناک ہوتا ہے. یہ جو کتابیں ہیں نا، جتنی بھی جنات کو پکڑ لینا، حمزات کو قابو کر لینا، اس طرح کی کتابیں بازار میں بہت ہیں. یہ صرف کتابیں ہی ہے. اسی طرح بہت سارے تعویذات کی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ وہاں سے لوگ کتابوں سے اتارتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ تعویذ دیا اور اس کو شفا ہو گئی، بندہ سمجھتا کہ میں حامل ہو گیا بہت بڑا، یقین جانے وہ موت کے قریب جا رہا ہے. صحیح. اب آپ کو جیسے آپ نے سوال ایک کیا تھا نا کہ آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے، ہاں بہت اچھا سوال ہے. ہم کس چیز سے بنے؟ دیکھیے یہ سمجھ آتی ہے. آگے تفصیل ہے نا، ہم مٹی سے بنے نا، ہاں ہم مٹی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آگ کو آگ کیسے جلاتی ہے یہ باقی سمجھنا ہے. جو اس چیز کو سمجھ گیا وہ بہت آگے نکل گیا. دنیا کی آنکھ اور دوزخ کی آنکھ کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. دنیا کی آگ اس میں جا کے کیا ہوگی؟ وہ تو ٹھنڈی لگے گی، ختم ہو جائے گی. وہ تو یعنی دوزخ کی آگ کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ پڑھا تھا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ تو کالی ہو چکی ہے جل جل کے. پھر ٹھیک ہے، نام تو نام تو آگ ہی لیں گے نا بھائی، ایسے ہی لیں گے نا کہ دنیاوی آگ ہو یا دوزخ کی آگ ہو، آگ آگ سے مل کے ختم. جنات کا موت برحق ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا. مگر جنات کی عمر کی قید نہیں ہے. یہ 2000 سال بھی زندہ رہتے ہیں، 200 سال بھی رہتے ہیں، 400 سال. ان کی شادی ہوتی ہے، بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان کی شادی ہوئی، شادی کے 7 دن بعد ان کا بچہ جوان ہو جاتا. بہت فاسٹ ٹریک، بہت چیزیں چل رہے ہیں، بہت فاسٹ ٹریک ہے. ارے کوئی شادی وادی اٹینڈ کی نہیں؟ یہ تو ایسی فرضی باتیں اٹینڈ کہاں سے ہوتی ہیں. شادیاں ایسے ہوتی ہیں، دیکھیں شادی ہم نے کرائی بھی ہے. شادیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جب آپ نے بلایا، بٹھایا، ان کا بڑھایا، اس نے معاملات پڑھے، نکاح ہو گیا، چلے گئے خلاص. 7 دن بعد ان کا بچہ. اچھا آدمی کی کوئی جنی سے ہو سکتی ہے؟ یہ سب ایسی کہانیاں ہیں. دیکھیں آپ یار کچھ ایسا پوڈ کاسٹ کیسے چلے گی؟ دیکھیں مسئلہ ہے نا، یہ پریاں حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں جن سے، اور وہ جو اس کی عورت ہے وہ جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر لے. یہ بالکل کر سکتی ہے. دیکھیں بڑے ٹرائی لیں، پھر سب نہیں پھنس جائیں گے. آپ مجھے میں آ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، روک جاتے بھائی. مسئلہ پتہ کیا ہے، جس وقت جنات حاضر ہوتا ہے نا، یہ میں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، بتانے کی چیزیں نہیں ہے. جس وقت جنات آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے حاضر کیا، اب ہم اس سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بظاہر آ گیا، اپنی روپ میں آ گیا. آنے کے بعد یہ پنکھا، یہ چھت، یہ دیواریں سب ختم، چٹیل میدان ہے یہ. آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ عامل نے عمل پڑھا، عمل پڑھنے کے بعد وہ مر گیا. کیسے مر گیا؟ وہ ایسے ہی مرتا ہے جس وقت جنات اپنی شکل میں حاضر ہوتا ہے نا، اور جگہ یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو نہ سمجھ آئے انسان کو. نہیں ہے مطلب بیسکلی یہ اس کے لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے، عام آدمی کا نہیں ہوتا. مگر وہ دیواریں موجود ہیں، ہر چیز موجود، مگر عامل کو نظر نہیں آتی. عامل کیا ہوتا ہے، وہ اس سے ڈر کے خوف سے بھاگتا ہے تو ٹکرا کے مر جاتا ہے، عموماً مر جاتا ہے. کیوں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں اس کو تابع کر چکا ہوں، میرا اب قول اور اقرار کا وقت آ گیا ہے کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے، اس سے مجھے کیا کام لینا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ بھائی پیسے اٹھا کے لاؤ. جیسے ہمارا ایک پروگرام ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں تو صحیح نا، جنات سے کیا پیسے منگوا سکتے. یار میں پوچھنے والا تھا، تو آپ دیکھیں نا ہمارا. یار یوٹیوب کے سبسکرائبر تو بڑھوا سکتے ہیں نا؟ نہیں بڑھوا سکتے نا. دیکھیں قول و اقرار کیا ہوتا ہے بھائی، ان کی لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے یار، سبسکرائب کر لیں ہمارے. چلے میں آپ کو دنیاوی مثال میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کی بیوی ہے مثال کے طور پر، جب آپ نکاح کر کے لائے تو اس سے قول و اقرار ہوا، آپ اس کے شوہر ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے تابع رہے گی، بھلے وہ نہیں ہوتی. صحیح ہے، ایسے ہی خواہ بھی ہوتا ہے، خواہ ہوتا ہے نا، مگر تابع ہوتی ہے. صحیح. مگر جب آپ بیوی کے خلاف کا ہم کریں گے تو بیوی کیا کہے گی؟ آپ
بیلن ہوتا ہے سنا ہے میں نے اس طرح کا, ابھی تک میرا واسطہ نہیں پڑا لیکن سنا ہے بیلن ہوتا ہے. بیلن کا تجربہ تو نظر آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ جنات کو حاضر کرتے ہیں تو اسے قول و اقرار کرتے ہیں, تابع کرتے ہیں. اس سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کوئی چوری کا کام نہیں کریں گے, کوئی نیگیٹو کام نہیں کریں گے. آپ سے یار وہ یوں کر کے لے آتے ہیں, سب فراڈ ہے. انڈے میں سے سوئیاں آپ دیکھیں نا یہ والا پروڈکٹ, یوں کیسے لاتے ہیں؟ یہ سب میرے سر میں سے کشمشیں نکالی تھی, بال تو ہے نہیں, کشمشیں کالے نکالنے لو. اچھا چلے میں مان لیتا ہوں اس نے کشمش نکالی, آپ صحیح ہو گئے تھے. نہیں مجھے کچھ ہوا تھوڑی تھا, تو پھر وہ تو ایسے ہی محبت میں, ایسے آپ دوست ایسے وہ دوست, ہمارے میں یوں کر کے ایسے کشمشیں دے دی, ہم کشمشیں نکالی ہم نے. یہ سب نظر بندی ہے. لیکن جنات یہ کھیل نہیں کرتے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے, نیکوکار ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب نیک ہوتے ہیں. وہ یہ دھوکہ ہے انسان کو دینا. وہ ایک شخص میرے پاس آیا نا, کہ انہوں نے میری داڑھی تالے گر گئے. میں کہا صحیح ہو گئے آپ؟ کہ نہیں. ایسے ایک شخص آئے کہ وہ انہوں نے یوں کیا اور یوں کر کے لایا قبر کی مٹی اور تعویذات. میں نے کہا پھر صحیح ہوئے؟ انہوں نے کہا میں نہیں صحیح ہوا. تو پھر یہ مٹی, یہ کشمشیں, تعویذ کس کام کے؟ جیسے بندہ صحیح نہیں کام کی تھی نا, کھا لی یار ہم, کھا لیا ہم نے, ناریل کھائے ہم نے, کشمشیں کھائیں, کاجو کھائے, تو مال کے مال یہ ساری چیزیں کھائی ہیں. میں بالکل لے کے چلے, ہم بھی کچھ کافی ٹائم سے کاجو مہنگا ہو گیا, کھا دیں گے. وہ کھلایا ہے بھائی اس بندے نے ہمیں, ہمیں بھی لے چلے, ہم بھی تو دیکھیں کہاں تک ہے. ہاں جینون عامل ہوگا نا, اس کے بعد ڈھونگ نہیں. آپ جائیں گے, آپ کو آپ کا مسئلہ بتائے گا اور آپ کا علاج کرے گا, نہ وہ آپ کو کشمش دکھائے گا. ابھی ہماری ایک ویڈیو جو آئی نا انڈے میں سے سوئیاں, آپ دیکھیں گے آپ خوش ہو جائیں گے کہ سوئیاں نکلتی کیسے. انڈا آپ کے سامنے توڑے گا بندہ. اسی طرح ایک سرگی میں تو وہ نہیں رکھتے اس کو, بس وہ تو آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. یہ تو یہ تو ویور بڑھا رہے یار اس طرح سے, سرپرائز ہے نا ہمارا. اسی طرح آگے ویڈیو کیلے میں سے سوئیاں. اچھا ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے یار میرے ویورز کو بھی بتا دو نا, مطلب میں ایک بتا رہا ہوں نا. ہاں ایک عامل تھے, ہم ان کے پاس گئے تو ہم دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں اس کے پاس ہے کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا ہم سے پہلے جانے سے پہلے ہماری سیکیورٹی جاتی ہے, جا کے کلیئرنس دیتی ہے کہ ہاں اوکے کی رپورٹ ہے. جیسے مثال آپ کسی کے پاس گئے, اس پہ جنات حاضر ہے, تو اب ہم پہلے سیکیورٹی بھیجتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, 2 لاکھ. بظاہر تو وہ ایک ہی نظر آتا ہے نا عام آدمی کو, وہ چیخ رہا چلا, مگر اس کے پیچھے افراطی قوت ہے. اس حساب سے ہم قوت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک طریقہ کار. بار ہم اس کے پاس گئے, ملنے گئے, بڑا نام تھا ان کا. اور کا حضرت بیٹھ جائے, کرسی منگائی, بڑی عزت دی, پانی وانی پلایا. تو ایک دم بیٹھ کے ایک دم جھٹکے سے اٹھے. میں پتہ نہیں حضرت کو کیا ہوا, یوں گئے آ کے بیٹھ. اچھا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. معذور ہے نا ہم لوگ, ہمیں نظر نہیں آتا ہوتا ہی, بڑا آرام. ایسے لوگوں کو سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یار حضرت پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, دارال بیٹھ گئے, بس تارا توڑ پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا. باہر بیٹھ گئے, گفتگو ہوئی کافی. انہوں نے ایسے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے عامل تھے. میں نے کہا حضرت کیا کہہ یار وہ جنات کی ٹیم آئی ہوئی تھی, انہوں نے, میں نے کہا آپ چلے جاؤ. اچھا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب انہیں تو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. صحیح. تو بارہ ملا کے آ گئے. کچھ ٹائم کے بعد جب انہیں میرا پتہ چلا تو فون آیا, کہنے کا یار ایسے ایسے مسئلہ ہے حضرت. میں کیا ہو گیا؟ کہنے کا یار میرا وہ ہے صاحبزادہ اور اس پہ جنات حاضر ہو گیا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بھیا ہم لوگ. تو دکھاوے پہ نہیں جانا کس پر ہے کہ آپ نے کام شروع کرا, کام میں آپ کو رزلٹ آ رہا ہے, اللہ خیر سے, اور با عمل ڈھونڈے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ وہ دیندار بندہ کتنا. سمپل سی بات ہے, اگر جو دین پر نہیں ہے وہ آپ کو کہاں لے جائے گا بھائی. وہ پھر آپ کو غلط ٹریک پہ لے جائے گا, اور ایسے ٹریک پہ لے جائے گا پھر اللہ ہی بچائے آپ کو. دولت بھی جائے گی, صحت بھی جائے گی, دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. تو ان چکروں میں نہیں جانا ہے. اللہ نہ کرے کسی معاملے میں آپ پھنس جاؤ تو کوئی ایسے باشرع بادین ایسے شخصیت کے پاس جائیں جو آپ کو نظر بھی آئے کہ ہاں یار یہ کوئی روحانی شخصیت ہے, ورنہ تو پھر آپ لٹتے رہیں گے. اچھا ماشاء اللہ سے زبیر بھائی کافی سیر حاصل گفتگو تو ہوئی ہماری, اور جنات پہ بھی بات ہوئی, پریاں بھی لے آئے تھے. اس کے علاوہ ہم اتنیاں, میرا مطلب جو پچھل بیری اور اس طرح کی چیزیں وہ لے آئے تھے. تو کچھ ڈرایا بھی, کچھ بتایا بھی. امید ہے آپ کی جو نالج ہے نا اس میں کافی بڑی ہوگی,
اور کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ایک اور سلسلہ انشاءاللہ ذہن بن رہا ہے میرا، زبیر بھائی کے ساتھ کریں گے. اس کے اندر ہم پیورلی جادو کے اوپر بات کریں گے. جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ لوگ سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے، اسٹار بنا لیا، اس میں کوئی عمل ہو رہا ہے، قبرستانوں میں چلے چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہو رہا ہوتا ہے. پھر کچھ موم بتیاں لے کے آج کل گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز، تو ان پہ بھی بات کریں گے ایک ویڈیو کے اندر انشاءاللہ. جادو کی حقیقت کے اوپر، یہ جو جادو ہو رہا ہے، کالا نیلا پیلا جادو کا رنگ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آپ وقت دیں گے؟ جی سر انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر اسی بات کے ساتھ اس پروگرام کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. اور زبیر بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے ایک اور نئی پوڈ کاسٹ جس میں ہم جادو کے اوپر پیورلی گفتگو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زبیر بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. زبیر بھائی پورے چینل کا نام اگر آپ بتا دیں کیا ہے؟ ہمارے چینل کا نام ہے روحانی علاج. اچھا، روحانی علاج میں آپ کو ایک دشواری ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ اس نام سے اور بھی چینل بنے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ روحانی علاج کے ساتھ آپ جو ہے نا صوفی محمد زبیر یہ آپ لکھیں گے نا تو ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ان کا چینل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس لیے آپ کو دشواری بھی نہیں ہوگی. تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں سے صحیح ایکوریٹ معلومات حاصل کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.